بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وورد في حديث صحيح: من خرج يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا: منهومان لا يشبعان. منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز طلباء، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو بھی اس کی شکل ہو، اس کے لیے نکلنے پر ابھارا گیا ہے امت کی ایک جماعت کو. اور 3 حدیثیں میں نے پڑھی علم کی فضیلت میں. پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے، راستہ عبور کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جو اس کو جنت میں لے جائے گا. اور دوسری حدیث منہومان لا یشبعان: 2 حریف ایسے ہیں کہ جن کی بھوک دور نہیں ہوتی، کبھی ان کو سحری نہیں ہوتی. منہومان لا یشبعان: 2 حریف ایسے ہیں کہ کبھی ان کی حرص نہیں ٹوٹتی. ایک تو علم کا طالب علم، وہ تو ناپیدا کنار سمندر ہے. اطلب العلم من المہد الی اللہ، اور اطلب العلم ولو بالسین. تو علم کا سمندر، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آدمی اور علم ہے ایسی چیز کہ جس کا چسکا جس کو لگ جاتا ہے، چسکا جس کو لگ جاتا ہے، بس وہ چسکا اس سے چھوٹتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا. چاہے کوئی بھی علم ہو، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. منہومان لا یشبعان: ایک تو علم کا طالب، اس کی بھوک اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور دوسرے دنیا کا طالب.
اور بھی ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں بھی علم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب قابل لعنت، قابل ملامت، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں سب آ گئے۔ ذکر معبود، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ کے دین کے علم کا چرچا، بحث و مباحثہ، جس سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہو، اللہ کے دین اور اس کے علم کو پھیلنے میں مدد ملتی ہو، وہ سب آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد اور مدارس بھی آ گئے، اس لیے کہ یہ دین کے پھیلنے اور علم کی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں۔ الا ذکر اللہ وما والا یہ سب آ گئے۔ اور آگے خاص آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کی تخصیص کی، عالمن اور متعلم، علم دین کا جانکار جس نے محنت سے حاصل کیا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے، اور متعلم جو ابھی اس میدان میں اترا ہے، یہ ڈگر جس نے اپنائی ہے حصول علم۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، نئے سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، بہت خوش قسمت ہے آپ اور ہم سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نسبت سے، دین کے علم کی نسبت سے ہم کو جمع کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت، بہت بڑی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے باب میں علم کو جو ہے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور واقعتاً یہ بہت قیمتی چیز ہے اگر کوئی قدر پہچان کرے۔ اس پر جو ہے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی موقوف ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت ابو زرعہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، بہت خدمت کی انہوں نے حدیث کی۔ ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ابو زرعہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، پہلے آسمان پر فرشتوں کے امام بنے ہوئے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عالی کیسے نصیب کیا، کیا وجہ؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ 1 ملین 10 لاکھ حدیث، 10 لاکھ کا ملین بنتا ہے۔ 10 لاکھ حدیثیں میں نے اس ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وجہ واضح ہے، ان کو یہ مقام ملنے جس نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہو، اور لامحالہ انہوں نے ہر حدیث میں آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوگا، تو 10 لاکھ درود یہ ہو گئے۔ اور حدیث میں کوئی ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو 10 رحمتیں حاصل ہوگی، 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 رحمت، تو جوڑیے آپ 10 لاکھ کو ضرب دیجیے 10 میں، 1 کروڑ بن جائے گا۔ تو جن کے اوپر 1 کروڑ رحمتیں برسی ہو،
ان کو اگر یہ مقام نہیں حاصل ہوتا ہے تو اور کس کو حاصل ہوگا؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. آپ اس ماحول میں آئے ہیں، اس درختگاہ میں آئے ہیں، وہاں ظاہر ہے ہم تو جو ہے علم دین کے حصول کے لیے آئے ہیں، اور دین کا علم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آ ہی جاتا ہے. اتنی مرتبہ درود شریف ہماری زبان سے نکلتا ہو، بڑی فضیلت کی قدر کرنے والوں کی. ہمارے اکابر نے علم دین کو نعمت جانا اور اس میں ترقی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عالی سے سرفراز کیا اور ان کو عزتوں سے نوازا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دی، اور انہوں نے اپنے پیچھے بڑے کارنامے چھوڑے، علمی کارنامے. کیسی کیسی کتابیں لکھ رہے ہر فن میں. تو اکابر نے، اسلاف نے، چاہے وہ فقہا ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، مصلحین ہو، علماء ہو، فقہا ہو، اپنے پیچھے تو بہت بڑا سرمایہ چھوڑ گئے ہیں، بہت بڑے کارنامے چھوڑ گئے. اللہ نے ان کو کامیاب کیا. جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو ہم کھنگالتے ہیں اور ان کی کامیابی کے اسباب میں ہم غور کرتے ہیں، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی کیوں ملی، کیسے ملی، ان سب امور میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 3-4 باتیں جو اہم ہے وہ نکلتی. ان باتوں کو انہوں نے اپنایا. سب سے پہلے انہمام کا تو انہمام کا، یعنی اپنے آپ کو علم سے وابستہ کر دینا. اشتغال علم سے ایک دم اپنے آپ کو وابستہ کر دینا، اپنے آپ کو کھپا دینا، گل جانا، ان ہمیں چھوڑنا، ڈوب جانا علم کے سمندر میں، یکسو ہو جانا، تفرغ جس کو کہتے ہیں. علم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یکسو کر دیا، منہمک ہو گئے. کیسے کیسے واقعات ان کے علم انہماک کے کیسے کیسے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ کر دیا. ان کا سبق کبھی ناگا نہیں جاتا، کوئی مجلس، کوئی درس غیر حاضری نہیں. 17 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ وابستہ رہے. ایک موقع پر وہ درس میں بیٹھے ہوئے، کسی نے خبر دی کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی، ذرا چلو اس تجہیز اور تقسیم کا سامان جاؤ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ یہ خبر سن کر تھوڑی دیر کے لیے تحیر میں آ گئے، تردد میں آ گئے، چٹپٹا گئے. کیوں تردد؟ اس بات کہ اگر میں مجلس چھوڑ کر جاتا ہوں تو میں آج کے درس سے محروم ہو جاؤں گا، اور ادھر نہیں جاتا ہوں تو بیٹا جو ہے یوں ہی دفن ہو جائے دیدار کے بغیر. تھوڑی دیر انہوں نے توقع کی، پھر انہوں نے درس کی حاضری کو ترجیح دی. جو خبر دینے کے لیے آیا تھا
اس کو کہہ دیا کہ جاؤ تم لوگ جو ہے میری طرف سے اتنا کام کر دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ ان کا یہ انہمام امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انہمام۔ امام محمد دن میں پڑھتے پڑھاتے رہتے اور رات میں مطالعہ۔ کسی تلمیذ نے یا کسی ہمدرد نے ان سے کہا، ان کو ترس آ گیا ان کی حالت ظاہر دیکھ سکتے، آپ لگے ہوئے ہیں، آپ آرام ہی نہیں کرتے، آپ سوتے ہی نہیں ہیں، رات میں بھی نہیں سوتے ہیں، یہ کہا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم کیسے سوئے؟ لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، کوئی استفسار، کوئی قضیہ اٹھے گا اور رہبری کی ضرورت پڑے گی تو امام محمد سے پوچھ لیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے اوپر اعتماد اور اطمینان کر کے بیٹھے ہیں۔ اب اگر ہم بھی سو جائیں تو فرمایا فیہ ضیاء العلم فیہ ضیاء الدین، اگر ہم بھی سوتے رہیں تو پھر علم اور دین کی بربادی ہے۔ یہ تھا ان کا انہمام۔ امام مسلم کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، کسی نے کوئی حدیث پوچھی کسی مضمون کی، ان کو یاد نہیں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ پھر میں بتاتا ہوں دیکھ کر۔ تو جو کتابیں تھیں، ذخیرہ تھا، اس کو کھنگالنے لگے، دیکھ رہے ہیں۔ پاس میں کھجور کی ٹوکری بھری ہوئی پڑی ہوئی، ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے، ورق گردانی کر رہے تھے، بہت ہی منہمک ہو گئے۔ ادھر حدیث ملی اور ادھر جو ہے کھجور کی ٹوکری وہ ختم ہو گئی، کافی اس میں کھجوریں نہیں ہوگی، لیکن وہ ایسے منہمک ہوئے کہ ان کو احساس نہیں ہوا، کافی کھجور ان کے پیٹ میں گئی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ امام ہے، مجتہد ہے، آپ مسائل کا استنباط کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، کیا دلیلیں ہیں آپ کے پاس؟ دلیلیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا قرآن شریف اور سنت نبوی اور اجماع امت اور قیاس۔ تو پوچھنے والے نے اجماع امت یہ بھی حجت ہے، اس کی دلیل کیا؟ یہ سوال کر بیٹھے۔ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے نکالو کہ اجماع امت بھی حجت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے ذہن میں اس وقت دلیل نہیں تھی، قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی جس سے وہ ثابت کر سکے حجیت اجماع۔ کیسے ہیں؟ ان کے احوال میں لکھا ہے کہ قرآن لے کر بیٹھ گئے، 3 دن کمرے میں بند رہے، پڑھتے رہے قرآن سے، 9-10 مرتبہ قرآن شریف پڑھا۔ ان کو آیت نہیں مل رہی تھی جس سے استدلال کر سکتے۔ آخر میں ایک آیت ان کی نظر سے گزری اور وہاں ٹھہر گئی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ آیت سے ان کا گزر ہوگا، خود برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو بلایا، وہ آئے، ان کو وقت دیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دلیل نہیں بتلائیں گے تو آپ بہت بڑے مجرم، پاپی، گنہگار، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔
یہ کہا تھا انہوں نے، اور کہا تھا کہ پرانے وقت میں آؤں گا، تو وہ وقت آ گیا اور ان کو یہ دلیل مل گئی، آیت مل گئی دلیل کے طور پر، تو آئے ان کو بتایا کہ یہ ہے، یہ بھی بات ہے کیسے اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، جب ان کے سامنے یہ آیت رکھی گئی تو وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں برابر آپ نے ثابت کیا ہے اجماع کی حجیت، تو منہمک ہو گئے، یکسو ہو گئے۔ 3 دن تک جب نکلے ہیں تو چہرہ ان کا جو ہے پژمردہ، آنکھیں سوجی ہوئی، کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ امام شافعی ہے، یہ ان کی حالت ہو گئی، ایسا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز انہماک، دوسری چیز محنت، مجاہدہ اور تکشف، روکھا سوکھا کھانا، پہننا اوڑھنا، تکشف اس کو کہتے ہیں، محنت، مجاہدہ، اس کے بارے میں مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بہت روایت ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی نقل کی 5000 سے زیادہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ بہت سے ہیں صحابہ جنہوں نے طویل صحبت آپ کی پائی، طویل ساتھ رہا ہے، وہ تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، اور آپ کہاں سے لائے؟ اس لیے کہ وہ آخر میں مسلمان ہوئے، خیبر کے واقعے کے بعد سن 7 ہجری میں وہ ایمان لائے، 4 سال ان کو ملے تھے آپ علیہ السلام کی صحبت، تو آپ تو قلیل الصحبت، کثیر الصحبت وہ حضرات جس نے روایت میں بیان کیا، آپ تو انہوں نے بیان کیا کہ دوسرے حضرات وہ اپنے کاروبار میں لگے رہتے، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا، کوئی کہاں جاتا تھا، اور یہ بندہ اللہ کے رسول کے در پر صفہ پر پڑا رہتا، کھانا آ گیا، دولت قدر نبوت سے اس پر اکتفا کر لیا، اور کبھی بھوک کی وجہ سے جو ہے بے ہوش ہو جاتا تھا، دشی تاری ہو جاتی تھی، مسجد میں پڑ جاتے تھے، لوگ آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، کیسے جس کو بولتے ہیں، گر گئے ہیں، مارتے تھے، پیر مارتے تھے، کچھ کرتے تھے، تو پھر وہ ہوش میں آتے تھے، وہ ایسا کہتے تھے کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے صحیح سبب معلوم کہ میری حالت یہ کیوں ہوتی، بھوک کی وجہ سے ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، وہ اصاغر صحابہ میں، آپ علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی عمر 13-14 سال کی، بالغ بھی نہیں ہوئے، مراہقت کے دور سے گزر گئے۔ پھر آپ کے وصال کے بعد جو اکابر صحابہ ان سے انہوں نے استفادہ کیا، اور انہوں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہیں دور ہوتی تھی، سخت دھوپ میں وہ نکلتے تھے، آندھی بھی چلتی تھی، اور دوپہر کا وقت ہوتا تھا، گھر کا دروازہ بند پاتے تھے تو ان کو جو ہے حرج میں نہیں ڈالتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، وہاں ہی دروازے کے اوپر چادر بچھا کر سو جاتے، اس میں جو ہے دھوپ بھی ان کو لگتی اور ہوائیں بھی چلتی اور دھول بھی آ جاتی، لیکن وہ پڑے رہتے تھے۔ پھر جب ان کے استاد جن کے گھر گئے ہوئے ہیں دروازہ کھولتے تھے، ان کو اس حالت میں پاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز نتیجے، تو کہتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ آپ جو ہے پڑے رہے اس حالت میں، مشقت جھیلی آپ نے، آپ جگہ دیتے ہم کو،
ہم نکل آتے، ہم آپ کی ضرورت پوری کرتے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم کو جو ہے اہل علم جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا احترام، ان کا اکرام اور ان کو راحت پہنچانے کا کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عادات کی رعایت کی وجہ سے ان کو علم سے نوازا. ترجمان القرآن کہے ان کے حالات میں آتا ہے ہر فن میں انہوں نے مہارت حاصل کی، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، عربیت میں، نحو میں، بلاغت میں، ہر فن میں مہارت. بعد کے دور میں جب یہ علوم پھیلے اور ان علوم کے بارے میں لوگوں کو کچھ استفسارات پیش آتے تھے تو ابن عباس سے استفادہ کے لیے مراجعات کرتے، بھیڑ لگ جاتی تھی گھر پر اور ہجوم جمع ہو جاتا. ایک دن میں جو ہے سب کے مسائل حل نہیں کر پاتے، اس لیے ایام مقرر کر دیے گئے کہ جن کو تفسیر کی لائن سے اشکال ہو وہ فلانے دن ہے، حدیث کی لائن کا مسئلہ ہو فلانے، فقہ کی لائن کا فلانے، عربیت کی لائن کا فلانے، عبادات کی لائن کا فلانے، ایام مقرر کر دیے گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور پھر بعد کے دور میں محنتیں کی ہیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے بڑوں میں. جب تو ہو گئے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آئے 6 مہینے مدرسہ اور مسجد باہر نہیں نکلے، مسجد اور مدرسے کے احاطے سے باہر نہیں. حالانکہ ان کا گھر ایک دم قریب میں مکان تھا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، لیکن 6 مہینے تک نہیں تھے، اتنا ہی نہیں مانا. اور کہتے ہیں جوتا بھی ان کا جو ہے کھو گیا، ضرورت ہی نہیں پڑی، 6 مہینے تک جوتا خرید باہر نکلے. مدرسہ اور مسجد مذاہب کی وہ باہر ملے ہوئے، اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور جوتا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ سمجھا نہیں. تو انہماک، مجاہدہ، جفاکشی اور ایک چیز وقت کی قدر، وقت کی یہ اہم چیز کہ اس کی قدر کی اس سے فائدہ ہوتا ہے، ضائع نہیں ہونا. امام شیخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں آیا جب وہ مرض وفات میں مبتلا ہوئے، اطباء نے، ڈاکٹروں نے ان کو ملاقات دینے سے منع کیا کہ کوئی ملاقات کے لیے نہ جائے، کسی سے بات نہ کرے، بات تک سے روک دیا. اتنے بیمار ہو گئے. لیکن لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بخشتے ہیں کسی. اس حالت میں بھی وہ جاتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے، تو منع کیا جاتا. شیخ تھے وہ تو بتاتے تھے، تو جو ان کے اوپر معالج مقرر تھے وہ حضرت کو توجہ دلاتے کہ آپ کو منع کیا ہے بولنے سے، آپ تو صبح سے جو ہے بولے جا رہے ہیں، مسئلہ پر مسئلہ بتاتے جا رہے ہیں. اس پر حضرت نے ایک جملہ کہا کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزر جائے جس میں میں نہ خود فائدہ اٹھاؤں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچاؤں. وہ لمحہ کس کام؟ زندگی کا وہ لمحہ جس میں میں کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکوں، وہ کس کام؟ یہ تھی وقت کی قدر. اور ہمارے قریب کے بزرگوں میں مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں کہ وفات کے وقت ان کے سینے کے اوپر سوال نام استفسار پوچھتے ہیں، پوچھنے والے سوال نامہ تھا سینے کے اوپر، اسی کو دیکھ رہے تھے، اسی کے بارے میں غور کر اور ان کی روح پرواز کر گئی.
امام محمد رحمت اللہ ہے، ان کے حالات میں بھی ان کو خواب میں دیکھا کسی نے وفات کے بعد، تو وفات کے وقت آپ کی کیا حالت ہے، کیسی گزری، یہ پوچھا۔ سخت ہوتا ہے نا موت کا مرحلہ، اس لیے سکرات اور غمرات موت سے پناہ چاہیے، سخت ہوتا ہے مرحلہ۔ تو پوچھنے والے نے خواب میں یہی پوچھا کہ کیا گزری، تو یہ جواب دیا کہ میں اس وقت مکاتب کے ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہا ہے، نماز کا نہیں، زکات کا نہیں، حج کا نہیں، غلامی کا مسئلہ، مکاتب کے ایک مسئلے کے بارے میں غور کر رہا تھا جس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے اور مکاتبت کے مسائل کو۔ مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری روح نکل گئی اور مجھ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، یہ ہے علم کی برکت، اور یہ ہے وقت کی قدر کے آخری لمحے تک بہت قریب ہو گئی ہے لیکن سوچ رہے ہیں۔ ایک اور محدث گزرے ہیں، ان کے حالات میں پڑھا، شیخ ثابت بنانی الزاہد، زاہد کے لقب سے مشہور، یہ محدث بہت بڑے ہیں۔ تو ان کا جو ہے مصر کے حاکم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ مصر کا جو حاکم تھا ابن طولون نام آتا ہے، بہت ظالم جابر، حجاج ابن یوسف کی طرح 18,000 انسانوں کی جانیں اس نے لی، ایسا لکھا ہے ابن طولون۔ وہ ناراض ہو گیا کسی مسئلے سے، رائے موافق نہیں تھی۔ ابو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، وہ حاکم ناراض ہو گیا اور حاکم نے غصے میں کہا کہ ان کو جو ہے بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو، ان کو بھی قتل کرنا ہے، مارنا ہے، لیکن یہ طریقہ اختیار ہے۔ ہمارے باڑے میں، ہمارے محل میں پنجرے کے اندر شیر ہے، اس کو پہلے جو ہے 1-2 دن تک کچھ مت کھلا، پوزا رکھو اور ان کو میدان میں چھوڑ، اور پھر پنجرا شیر کا ان کے سامنے کھول تاکہ شیر جو ہے ان کو پھاڑ کھائے۔ یہ اور باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ فلاں، وہ تو مجرم تھے ان کی نگاہ میں، بادشاہ کی نگاہ میں، کہ فلاں مجرم کو اس طرح مارا جانے والا ہے، سب آ جائے تماشا دیکھنے۔ لوگوں کو کیا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے میدان کناروں پر کھڑے ہیں، اور وہ بیچ میں تھے، اور شیر کا پنجرا جو ہے کھولا گیا۔ سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی ان کو جو ہے پھاڑ کھائے گا، یہ پیٹ میں چلے جائیں گے، لیکن شیر نے دھاڑا درد اس نے نکالی اور دوڑتا ہوا گیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، قریب ہو گیا ایک، اور شیخ اپنی گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ شیر جب قریب ہو گئے، کچھ بھی ان میں حرکت نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ شیر ان کو جو ہے سونگھنے لگا، کاٹنے لگا، جیسے پالتو کتا اپنے مالک سے دل لگی کرتا ہے، قریب میں منہ لے جاتا ہے۔ تو شیر بھی جو ہے حضرت کے منہ کے قریب اپنا منہ لے گئے، کچھ کیا نہیں۔ شیر ایک طرف کھڑا ہو اور پھر واپس چلا گیا اپنے پنجرے میں۔ لوگ جو ہیں حیرت میں آ گئے، تحیر، بادشاہ کو بھی بہت تحیر۔ ابن طولون اس نے طلب کیا شیخ کو کہ کیا بات، کیا وجہ، یہ تو بتاؤ۔ تو شیخ نے یہ بات کہی کہ مجھ کو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا
توکل، اللہ محافظ ہے میرا، اللہ نگراں ہے، میں بے قصور ہوں، میں بری ہوں، میں اپنے موقف میں صحیح ہوں، کوئی شخص میرا بال بیٹا نہیں کر سکے اگر اللہ نے میری حفاظت کی۔ مجھ کو اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اور دوسری بات دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا کہ آخری وقت تک علمی جستجو میں رہتے تھے یہ حضرات۔ جب وہ کہنے لگے کہ دوسری بات، جب شیر نے اپنا منہ میرے منہ سے قریب کیا، کاٹنے کے قریب ہو گیا، تو میرے ذہن میں اس کے لعاب کا مسئلہ وہ گردش کر دیا کہ اس کے لعاب کا کیا حکم، درندے کے لعاب کا کیا حکم، وہ کیا دلیل ہے پاکی کی نافرمانی۔ میں اس میں ذہن مگن ہو گیا۔ یہ تھی علم کی برکت، یہ تھا انہماک اصیل وقت۔ تو انہماک، جدوجہد اور وقت کی قدر اصیلی دور میں ہمارے مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی کے والد صاحب، ان کے حالات شیخ تقی نے لکھا کہ حضرت اپنے اوقات کے بہت پابند، اس لیے کہ شیخ تھانوی کے خلیفہ تھے۔ شیخ تھانوی کا ابھی سنا آپ نے، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے، تو یہ ان کے خلیفہ تھے۔ ان کی زندگی میں بھی نظم و ضبط ہر کام اس کے وقت ہوتا تھا، کوئی وقت ان کا جو ہے خالی نہیں جاتا تھا علمی استفادے سے یا ذکر اللہ سے۔ لکھا ہے مولانا نے کہ باہر کے اوقات میں تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، اصول علم میں لگے رہتے تھے، ذکر میں لگے رہتے تھے، لیکن ان کے لیے مسئلہ کب ہو جاتا تھا؟ جب وہ بیت الخلا میں جاتے۔ ظاہر ہے بیت الخلا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے آدمی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ انگوٹھی پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یا کاغذ ہے، پوزہ ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، آیت ہے، علمی بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی جو ہے باہر کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے، بیت الخلا میں ذکر نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یہاں میرا وقت ایسے ہی جا رہا ہے، کچھ بھی میں نہیں کر پاتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے بیت الخلا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی لائن کا کام۔ کیا کہ بیت الخلا کا جو لوٹا ہوتا ہے، بیت الخلا کا لوٹا، اس کی کیا گت ہوتی ہے جانتے ہیں ہم لوگ، شکل شیپ، اور پھر میلا کچیلا، کون پوچھتا ہے بیچارے کو، کونے میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے کہ لوٹا جو ہے صاف کرتے تھے، دھل لیتے کہ چلو یہ بھی ایک کام ہو جائے اس جگہ میں، تاکہ کوئی دوسرا آئے تو لوٹا دیکھ کر ٹینشن میں نہ آ جائے۔ یہی ایک کام وہ کرتے بیت الخلا کے۔ یہ کی وقت کی قدر سمجھے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں بھی ایسا واقعہ ہم نے پڑھا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام گزرے ہیں، وہ بھی متفرد مجتہد ہے، متفرد بہت سے مسائل میں ان کے تفردات ہیں۔ طلاق ثلاثہ میں خاص طور پر وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانتے تھے، جبکہ ائمہ اربعہ کہتے ہیں نہیں 3 ہو جائے، طلاق بدعی ہے۔ تو تفردات تھے ان کے بہت بڑے ہیں۔ علامۃ الدہر ابن تیمیہ رحمت اللہ، ان کے حالات ان کا بھی یہی مت
کہ اور اوقات میں تو وہ لگے رہتے تھے، لیکن جب اندر بیت الخلا جاتے تھے تو کیا کرتے؟ کوئی کتاب تو لے نہیں جا سکتے، حدیث آیت تو پڑھ نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا ترتیب نکالی؟ انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو اس بات پر مکلف کیا کہ جب میں بیت الخلا جاؤں تو تم جو ہے پاس میں کوئی کتاب کا نام لیتے ہوں گے جو ان کے مطالعے میں رہتی ہوگی، وہ کتاب لے کر زور زور سے پڑھنا، وہ کتاب زور زور سے پڑھنا۔ ارے اندر بیت الخلا میں پڑھنا منع ہے، ذکر منع ہے، لیکن علمی بات سننا، آیت سننا، حدیث سننا، یہ کہاں منع ہے؟ تو انہوں نے یہ کھڑکی کھولی، مطلب تم زور زور سے پڑھنا، میں اندر سنتا رہوں، اس طرح میرا استفادہ جاری رہے گا۔ یہ تھی اوقات کی قدر۔ عزیز طلبہ، نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ باتیں نمونے کے طور پر ذکر کی ہے میں نے، تاکہ بیٹری 2 مہینے میں جو ختم ہو گئی، چارج ختم ہو گیا ہے، چارج ہو جائے، محمیز مل جائے، ایسے واقعات اور فضائل کی حدیثیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ علماء نے اسی لیے فضائل علم میں کتابیں لکھی ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کا شروع کے ابواب، اس میں علم کے بارے میں علامہ بغدادی کی کتاب ہے آداب الراوی و اخلاق السامع، مشہور کتاب ہے۔ علامہ زرنوجی کی کتاب ہے تعلیم المتعلم، مشہور کتاب، اس میں بھی انہوں نے جو ہے آداب لکھے، واقعات لکھے ہیں، گر بتلایا ہے، اصول اور ضابطے خلاف کے واقعات انہوں نے بھی جو ہے جمع کیے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، من طلب العلا بقدر القدر تکتسب المعالی، یہ شعر اسی کتاب میں، بقدر القدر تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی ومن رام العلا من غیر قد ومن رام العلا من غیر قد، بلندیاں کوئی چاہتا ہے بغیر محنت اور بغیر جدوجہد کچھ کرنا نہیں، تیار مل جائے، پکا ہے، یہ چاہتا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے؟ بلندیاں۔ من رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، اس نے اپنی عمر کو گنوا دیا محال چیز کو حاصل کرنے۔ یہ ہے کہتا، ایسے اشعار اسی کتاب میں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ کتابیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ صفحات من صبر العلماء، قیمت الزمن عند العلماء، محمد العوامہ کی ہے، الارشادات للعلماء، بہت ساری کتابیں ہیں۔ علامہ تھانوی کی ہے العلم والعلماء، علامہ تھانوی نے علم، علماء اور طالب علم کے حوالے سے جو باتیں تو ملفوظات ان کو جمع کیا، اس کا نام ہی ہے کتاب العلم والعلماء۔ ایسی کتابیں رہنی چاہیے مطالعے میں، ان سے ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، ان کے واقعات، ان کے حالات زندگی پڑھنے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے ہم کو کیا ہے چھینٹا لگنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی، جو محنتیں کی، کہ 3 دن تک بند ہو جا رہے ہیں، امام شافعی کی طرح کمرے کے اندر بند ہو جائے، یا کسی عزیز کی وفات ہو جائے، اس کی تجہیز اور تکفین میں بھی نہ جاوے، شادی کے لیے بھی نہ جاوے، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔
اور 6 مہینے تک نکلے ہی نہیں آپ. ماشاءاللہ مولانا نذیر صاحب بہت جو ہیں سخاوت سے کام لیتے ہیں کہ چھٹی دے دیتے ہیں. مختلف بہانے نکالتے ہیں طلبا، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. سردی آ گئی صاحب کپڑے لینے کے لیے جانا ہے سردی کے. ارے وہ تو پارسل سے بھی آ سکتے. اور اخیر میں کوئی عذر نہیں چلاتے ہیں، کیا حقوق کی ادائیگی کے لیے جانا ہے. ہمیں کون سے حقوق؟ ابھی یہ حق ادا کرو پہلے، مدرسے کا حق ادا کرو، علم کا حق ادا کرو. اللہ نے یہ جو ہے توفیق دی، اس کا حق ادا کرو. تو یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں اور اس لیے ہم پڑھیں گے کہ ذرا ہم کو کچھ سمجھنا لگے، چنتا لگے اور ہمارا بیڑا پار ہو. ٹھیک ہے زمانہ وہ سازگار نہیں ہے. ان کا جو زمانہ تھا وہ الگ تھا، خیر کا زمانہ تھا. وسائل کم تھے، ضروریات کم تھی زندگی کی، مسائل کم تھے، فتنے نہیں تھے اتنے، اور یکسو ہو سکتے تھے. اس زمانے میں ہے حالات نازک ہے، ضروریات ہے، سب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات بھی کر دی. دیکھو انہوں نے علوم حاصل کیے قلت وسائل کے ساتھ. کہاں وسائل تھے؟ کھانے کے لالے پڑ جاتے. امام احمد ابن حنبل کے حالات میں آیا ہے، وہ اور ان کے ساتھی یحییٰ بن معین دونوں نکلے کہ مصر میں فلاں محدث ہے، ان سے حدیث میں استفادہ کرنا ہے. لیکن راستے میں حجاز پڑتا ہے، مکہ پڑتا ہے، اور حج کا زمانہ قریب ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ پہلے حج کر لیں ہم. تو حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے. تو اتفاق سے جس محدث سے مصر میں ملنے کے لیے جا رہے استفادے کے لیے، وہ محدث اسی سال حج کو آئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ جن کی ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ تو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ چلو یہاں ہی استفادہ کر لیتے. یہ تو جو ہے نعمت غیر مترقبہ. کیا ہے؟ نعمت غیر مترقبہ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں، یہ ہماری نیت میں فطور سمجھا جائے گا. ہم نکلے ہیں مصر میں ان سے استفادے کے لیے، ہم ہماری نیت کے اندر خلل نہیں آنے دیں گے. جب وہ جائیں گے مصر اور وہاں ہم جائیں گے. اور اس زمانے کا سفر اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا. گئے جب وہ مصر روانہ ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن. اسی واقعے میری اچھا ہے کہ بیچ میں ان کا توشہ ختم ہو گیا. جو پیسہ رہا ہوگا، توشہ رہا ہوگا، ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ قافلے میں امیر لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، چلو ہدیہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں چاہیے مجھ کو ہدیہ. انہوں نے کہا کہ اچھا قرض کے طور پر لے لو، قرض دیتے ہیں. کہا نہیں، ہم قرض بھی نہیں لیں. کیا کیا انہوں نے؟ پیٹ پالنے کے لیے، ذات مہیا کرنے کے لیے. لکھا ہے اس واقعے کہ انہوں نے قافلے والوں میں جن کے اونٹ تھے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے قافلے والے تو میں اونٹوں کے گھاس کا بندوبست کروں گا، ان کو پانی پلاؤں گا، یہ محنت یہ کام کر دوں گا میں تمہارے اونٹوں کا، اور اس پر جو ہے تم مجھ کو اتنا دے دینا. اس پر جو ہے معاہدہ ہو. اور اس طرح جو ہے وہ مصر پہنچے. پہلی بات تو قلت وسائل ہے نہیں، آنے کے لالے پڑ جاتے تھے. الحمدللہ آج تو یہ چیز ہے ہی کثرت وسائل، بھرمار ہے وسائل.
ساری کتابیں لکھ کے لکھائی موجود ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، اوقات آپ کے فارغ ہیں، کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ غریب کے رحمت کرے۔ حاجی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے بانی تھے، وہ بہت نازک مزاج تھے اور وہ بہت خیال رکھتے تھے طلبا کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی جہاں سے آتا ہے لائن ٹوٹ گئی، مدرسے میں پانی بند ہو گیا۔ سب طلبا جو ہیں وہ تو جاتے تھے مساجد میں قضائے حاجت کے لیے، یا چلے گئے تالاب پر، نہر پر۔ اساتذہ وہ کیا کرتے بیچارے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو کچھ طلبا جو ہے اساتذہ کی خدمت کرنے لگے۔ یہاں اگر زیادہ پانی تھا تو یہاں سے بالٹی کر گھروں پر لے جاتے، محلوں میں رہتے تھے ایسا۔ حاجی صاحب کی ایک مرتبہ نظر پڑی کہ مدرسے کے طلبا وہ بالٹیاں لے کر جا رہے ہیں، اساتذہ کسی اور کی خدمت نہیں کر رہے، اساتذہ کی خدمت کر رہے، لیکن اس پر بھی جو ہے ان کو برا لگا کہ یہ تو مہمان رسول ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں بیچارے حصول علم کے لیے، وہ ایسی محنت کے لیے آئے ہیں، ان کا وقت جا رہا ہے، خدمت بند کرو یہ کام۔ یہ تھی ان کی ہمدردی۔ یہ کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا وہ حق بجانب تھے یا کیا، خدمت کر رہے تھے اساتذہ کی، اچھا کام تھا، لیکن یہ جو ان کی سوچ تھی کہ طالب علم جس کام کے لیے آیا ہے اسی کام میں اس کا سارا وقت صرف ہو، اسی میں وہ منہمک رہے، یہ سوچ ان کی داد دینے کے قابل تھی۔ اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے۔ اسی لیے اس زمانے کے اساتذہ ڈرتے تھے طلبا سے خدمت میں کام لگے، مزاج ایسا بنا ہوا۔ تو وسائل کی بھرمار ہے، وقت آپ فارغ کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمانہ ان کا الگ تھا، ہمارا الگ ہے، لیکن بشارتیں بھی ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے زمانوں میں لوگ آئیں گے ایسے جن کا عمل کم ہوگا، لیکن وہ آجر میں تم سے کم نہیں ہوں گے، آجر میں تم سے کم نہیں ہوں گے۔ تو وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آج کوئی عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے نا، حالات ایسے خراب ہوتے، تو ایسے حالات میں بشارت ہے۔ تو بس اللہ کی عطا بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، خزائن اللہ لا تنفد۔ ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں ہم کمزور ہیں، ہمارے قوا کمزور، ہمارے حافظے کمزور، ہم تھک جاتے ہیں، ہم محنت کا کام نہیں کر سکتے، اور ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں بڑوں کے مقام، ہم کہاں ایسی کتاب لکھ سکتے، کہاں اتنا مطالعہ کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ احساس کمتری سے مبتلا ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے ہمت ہار جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب بند ہو گیا ہے عطا کا دروازہ، بخشش کا دروازہ۔ نہیں، اللہ کی عطا کا دروازہ کھلا ہے۔ من اراد ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ اللہ قدر کرے گا ان کے کام کی، جو آخرت کو اپنی کاوش کا مطمع نظر بنائے گا، آخرت چاہے گا اپنے عمل سے۔ عطا کا دروازہ کھلا ہے۔ کلا نمد ہؤلاء
وہؤلاء، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے بارے میں کہا ومن اراد العاجلۃ عجلنا له ما نشاء لمن نريد. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، سنو، عصات کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ان کے لیے اپنی رحمت اور توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، کھلا ہے. تو جو لوگ مطیع ہے، فرما بردار ہے، متقی ہے، مجتہد ہے، محنتی ہے، مخلص ہے، اپنی نیتوں میں سعادت ابدیہ کے حصول کے طالب ہیں، علم کے طلبگار ہیں، نیک عمل میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ اپنی عطا کا دروازہ بند کر دے گا. بند کر دے گا نہیں کر. اللہ کی عطا قائم اور دائم ہے، چلتا رہتا ہے، سلسبیل ہے. بس ہم لوگوں کے اوپر ہے، ہم اپنی حیثیت، اپنی بساط اور اپنی ہمت اور اپنی کاوش کے بقدر لینے کی کوشش کریں. یہ تو جو ہے بہتا ہوا دریا ہے علم. من اخذہ اخذ بحظ وافر. ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. آپ علیہ السلام علم کا دریا اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. میرا ہر ایک جو ہے اپنی بساط، اپنے حوصلے اور ہمت کے بقدر لے، اللہ کی عطا کا دروازہ بننے ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ کہ آپ عزم کر لیں. پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، کل باقاعدہ شروع ہو جائے گا ہمارا نیا سال. یہ تمہید کے طور پر چند باتیں ہم نے عرض کی ہے، لیکن محنت اور یکسوئی شرط ہے. دنیا والے جو ترقی کر رہے ہیں، کر گئے ہیں، وہ ان کے انہماک کا نتیجہ ہے. منہمک ہو جائے، لگے رہتے ہیں، جھوٹے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ترقیات. اور کیسی کیسی ترقی. ہمارا دماغ تو جو ہے سمجھنے سے قاصر. پتہ ہے کچھ پڑھتے ہیں آپ کیا ترقی کی ہے. انسان نے جو ہے مصنوعی دماغ بنایا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، الذکاء الاصطناعی عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں وہ لفظ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو شعور کہتے ہیں، احساس کرنا، اور آرٹیفیشیل مصنوعی، الذکاء الاصطناعی. ایسی ٹیکنالوجی لائیں. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہم کچھ بولتے ہیں کہ بھئی یہ نکال کر دو، فلاں عنوان کی نظم سناؤ، بول دیتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایسی ٹیکنالوجی نکالی ہے کہ آپ جو ہے بولیں گے، کہہ دیں گے، اشارہ کر دیں گے کہ اس مضمون کا مقالہ لکھنا ہے، اتنے صفحات کا، چند ثوانی، چند سیکنڈ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کمپیوٹر کی اسکرین پر. یعنی ہم کتنی محنت کرتے ہیں عربی ایک جملہ صحیح لکھنے کے لیے، کتنی کرتے ہیں ہمیں، جب جا کے جو ہے ایک صحیح جملہ لکھتے ہیں. اور وہ ایسی ٹیکنالوجی کہ چند منٹ میں پورا مقالہ، اور جس زبان میں آپ لکھوانا چاہیں، انگریزی میں، عربی میں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا بھی ہو ہے، اور خود ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ ٹیکنالوجی اس انداز سے کام کرتی ہے، خود وہ پریشان ہے. اس لیے ابھی اسٹاپ کر دیا ہے اس پروگرام کو.
کہ پتہ نہیں کیا گل کھلا ہے، ہم سے آگے بڑھ جائے۔ ساری محنت تو اسی لیے ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے نہ آگے بڑھے۔ خیر، تو وہ محنت کر رہے ہیں، یا سوئی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ سائنسدان بڑے بڑے گزرے ہیں، ایک سائنسدان کے حالات میں پڑھا میں، اخلاق کے حالات میں نے بیان کیے۔ اگر ان سے محنت نہیں ملتا ہے تو یہ آئنسٹائن وہ گزرا ہے، بہت بڑا سائنسدان، اس کے حالات میں ہے کہ وہ سفر کر رہا تھا بس سے سفر کرتا، تو کنڈکٹر نے جو ہے پیسے لیے، وصول کیے، وہ آئنسٹائن نے زیادہ دیے، اور جو بچے تو کرایہ تھا اس سے زیادہ تھا وہ دینے لگے کنڈکٹر کا، اور پھر وہ گننے لگے، وہ برابر دیا تھا کنڈکٹر پیسے، فارچونن جس کو بولتے ہیں وہ برابر دیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ نے کم دیے، کہا گنو پھر سے گنا تو 12۔ تو اس کنڈکٹر نے اس کو تانا دیا۔ کبھی ایک جملہ بھی جو ہے کام کر جاتا ہے، جیسے امام غزالی کے لیے لوٹیروں کا وہ جملہ کام کر گیا ہے، یاد ہے نا؟ لوٹ رہے تھے، کاپیاں تھی، کتابیں ازبر نہیں کی تھی، کاپیوں میں سب لکھا تھا، راستے میں ڈاکہ پڑا، قافلے والوں نے لوٹ لیا، اور پہلے میں وہ کاپیاں تھیں وہ بھی لے لی۔ تو امام غزالی نے بہت لجاجت سے کہا کہ کچھ نہیں ہے اس میں، پرانی کاپیاں ہیں، دے دے، سونا چاندی تھوڑا ہے بورے میں، تو اس میں دے دیا۔ لیکن اس لٹیرے نے کہا تھا امام غزالی کہ تم کہتے ہو میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا اور میں عالم بن کر لوٹ رہا ہوں، میں نے تو جو ہے یہ لے لیا، تو تم علم سے کورے ہو گئے، کیسے تم عالم، کیسا تمہارا علم تو میرے پاس آ گیا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں رہا، کورے رہ گئے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس طرح اس نے کہے جملے، یہ جملے امام غزالی کو جو ہے چھوٹ گئے کام کر کے، اور پھر انہوں نے جو ہے جو کچھ تعلیمات حاصل کی تھی، نوٹ وہ سب ازبر کر لی، یوں ماہر ہوئے علم۔ تو اس کو بھی جو ہے کنڈکٹر نے تانا دیا، آئنسٹائن کو یا نیوٹن کو، میں نام بھول رہا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ اچھی طرح گن نہیں سکا، تو تانا دیا ہے کہ تو اسکول گیا ہے کہ نہیں، تجھ کو جو ہے اتنا معمولی حساب نہیں آتا ہے، پرلے درجے کا تو غبی ہے، بدھو بخش، ایسا کہ تو اس کو یہ چپ گیا، میں ایسا، اس کو محنت کرنی چاہیے، اس کو ترقی کرنی چاہیے، علم میں آگے بڑھنا چاہیے، اس نے محنت کی، بہت محنت کی اس نے۔ خیر، تو واقعات ہیں ان کے بھی محنت کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات بالکل سازگار نہیں ہے باہر، لیکن یہاں آپ جہاں آئے ہیں یہاں وہ فضا ہے کہ شروع کر اب بہت کچھ کر سکتے، اور یہاں وسائل ہیں اور محنت کی اب زیادہ ضرورت۔ انہوں نے تو جو ہے نصوص محفوظ کر لیے، نصوص کی شروحات، احادیث کے متون اور شروحات لکھ گئے ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ ان کے زمانے میں فتنے نہیں تھے، مسائل نہیں تھے، اب ہمارے زمانے میں مسائل ہے، فتنے ہیں، مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، نظریات ہیں اور حملے ہیں اسلام پر، اسلامی تہذیب پر، تمدن پر، ان کی شخصیات پر، ان کے لٹریچر پر، تہذیب پر حملے، کیا کیا اشکالات، کیسے کیسے شبہات، یہ سب ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہے اس کے لیے وسائل اللہ نے مہیا کر دیے۔ اللہ تو اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہے قیامت تک، تو اس کے لیے وہ اسباب بھی مہیا کرتا جائے گا، ایسی فضائیں بھی ہموار کرتا جائے گا جس میں
زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس لائن کے لوگ تیاری کریں، بھرپور لیس ہو جائیں، تمام وسائل زبانیں سیکھیں، انگریزی ہے، عربی ہے، اردو ہے، عالم تو مختلف زبانوں میں ماہر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پہنچانا ہے، سیکھا ہوا علم سمجھانا ہے، مطمئن کرنا ہے، مسائل حل کرنے ہیں، لوگوں کے فتنے دور کرنے ہیں، ان کے شبہات دور کرنے ہیں، اس کو جو ہے برابر زبانیں سیکھنی ہی، تکنیکی انگریزی ہو، عربی ہو، اردو ہو، بہت کام کا میدان ہے، اور آپ تھوڑی توجہ دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا، تھوڑی توجہ سے اللہ بہت دے گا۔ میں نے کہا نہیں اس حدیث میں کہ ایسا زمانہ آئے گا آخر میں تھوڑا عمل کریں گے لیکن اللہ بہت اجر دے گا، تو اس طرح تھوڑی آپ محنت کریں گے اللہ نوازے گا، اور الحمدللہ یہاں سے کتنے لوگ پڑھ کر گئے ہیں، کام کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں، اللہ کی عطا کا دروازہ بند نہیں ہے، آپ محنت کیجیے، آداب سے علم سیکھیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، بہت بڑی نعمت ہے، علامہ تھانوی کا ملفوظ ہے مقولہ کہ اس نعمت پر یہ جو اللہ نے توفیق دی، اس نعمت پر روزانہ طالب علموں کو 2 رکعت شکریہ کی پڑھنا چاہیے، تو 2 رکعت شکریہ کی پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے نوازے، اور جس مقصد کے لیے یہاں حاضری ہوئی ہے اس میں پوری طرح ہم کو کامیاب کریں، وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔